سانپ ایک ایسا زہر اگلنے والا جیو ہے جو ڈائناسور کے دور سے لے کر اب تک اس تیزی سے بدلتی دنیا میں اپنی جگہ بنائے ہوئے ہے۔ یہ ایک ایسا خطرناک جیو ہے جو بڑے سے بڑے دشمن کو ایک وار سے ختم کر دیتا ہے اور منہ سے زہر تھوکنے والے اس عجیب و غریب مخلوق کے چنگل میں اگر کوئی انسان یا جانور غلطی سے بھی پھنس جائے تو اس کا بچنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ ویسے تو سانپوں کو سب سے زیادہ ڈر انسانوں سے لگتا ہے اور وہ انسانوں کو دیکھ کر ان سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر جب یہ ایک بار حملہ آور ہو جائیں تو پھر انسان کیا شیر اور چیتے جیسے خونخوار جانور بھی ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ سانپوں میں پایا جانے والا زہر دنیا کے سبھی جانوروں میں پائے جانے والے زہر سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے سانپوں کے ایسے ہی دل دہلا دینے والے حملے لے کر آئے ہیں جن کو دیکھ کر ایک بار تو ضرور آپ سانس کو تھام لیں گے۔ دنیا میں سانپ کی 3000 سے زیادہ اقسام پائی جاتی ہیں، لیکن آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ سانپ کی صرف 600 پرجاتیاں ہی ایسی ہیں جن میں زہر پایا جاتا ہے۔ آپ کو اس بات پر شکر کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان 600 میں سے سانپ کی کچھ قسمیں ایسی ہیں جن کا زہر بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اور اگر اس زہر کا شکار ہونے والے جانور یا انسان کا ٹریٹمنٹ 1 گھنٹے میں نہ کروایا جائے تو اس کا بچنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ مگر اس کے بارے میں انٹرسٹنگ فیکٹ یہ بھی ہے کہ سانپ کے زہر سے کینسر جیسی بیماریوں کے لیے ادویات تیار کی جاتی ہیں، اور کنگ کوبرا جیسے سانپ کا زہر کروڑوں روپے کا ملتا ہے۔ سانپ کا زہر انسانوں کے لیے تو پھر بھی کسی نہ کسی طرح سے مفید ہوتا ہے، مگر جانوروں کے لیے ہمیشہ ہی یہ نقصان دہ رہا ہے۔ شاید آپ نے کبھی نہ کبھی سانپ کو دوسرے جانوروں کے ساتھ لڑتے دیکھا ہوگا، مگر اگر ابھی تک آپ کو اس لڑائی کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا تو اس کی جھلک ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھانے جا رہے ہیں۔ لیپرڈ ورسز پائتھن۔ اگر آپ کبھی کسی جنگل میں گئے ہوں گے تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ جنگل میں ہر وقت یہ خطرہ لگا رہتا ہے کہ کہیں کوئی سانپ کسی کونے میں چھپ کر نہ بیٹھا ہو، مگر اس تیندوے کو دیکھیں جس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ خود جا کر جھاڑیوں میں چھپے ہوئے سانپ پر حملہ کر دیتا ہے۔ لیکن اس تیندوے کو پتہ نہیں تھا کہ وہ جس سانپ سے پنگا لے رہا ہے وہ کتنا بڑا ہے، مگر جب اس تیندوے کے بار بار اٹیک کرنے کی وجہ سے سانپ پریشان ہو کر باہر آتا ہے تو تیندوا بھی اس وقت ڈر جاتا ہے، کیونکہ یہ تیندوا پہلے سانپ پر کھل کر حملہ کر رہا تھا، مگر پھر وہ سانپ کو دیکھنے کے بعد بچ کر حملہ کرتا ہے۔ اس دوران سانپ وہاں سے جانے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ تیندوا بار بار اس سے بھڑ جاتا ہے، اور اس وجہ سے سانپ کو غصہ آتا ہے اور وہ تیندوے پر حملہ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے تیندوا دور جا گرتا ہے۔ اس حملے کے بعد تیندوا دوبارہ کھڑا ہوتا ہے، مگر وہ دوبارہ سانپ پر حملہ کرنے کی غلطی نہیں کرتا۔ اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں سنیک ورسز اگوانا۔ کیا آپ نے وہ کہاوت سنی ہے، سر منڈواتے ہی اولے پڑے؟ اور اگر سنی ہے تو پھر کیا آپ نے اس سچویشن کو کبھی فیل کیا ہے؟ اگر آپ نے یہ فیل کیا بھی ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو اگوانا کے بچوں کو دیکھ کر اپنے غم چھوٹے لگنے لگیں گے۔ اگوانا کے بچوں کو انڈوں سے نکلنے کے بعد سب سے خطرناک جیو کے جھنڈ یعنی سانپوں سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ دونوں جیو کے لیے زندہ رہنے کی لڑائی ہوتی ہے۔ زندہ رہنے کی اس لڑائی میں زندہ بچ کر بھاگ جانے کی ذمہ داری اگوانا کے بچوں کی ہوتی ہے، اور اس وقت سانپ اس کو پکڑنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اگوانا کو ہرانا سانپوں کے لیے اتنا بھی آسان نہیں ہوتا، کیونکہ اگوانا کا تعلق بھی سانپوں کی فیملی سے ہے، اور اگوانا کو دنیا میں سب سے زیادہ تیز بھاگنے والے لیزرڈز میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں دیکھیں جس میں پہلا اگوانا سانپ کے ہاتھ لگ جاتا ہے، اور پھر ایک کے بعد ایک اگوانا سانپوں کے اٹیک میں آ جاتا ہے، اور اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ شاید کوئی بھی ادھر سے زندہ بچ کر نہیں نکل سکتا، مگر ایک اگوانا بڑی تیزی سے بچ کر نکل جاتا ہے۔ کوبرا ورسز کوبرا۔ سانپ کے سامنے تو بڑے سے بڑے جانور بھی ہار مان لیتے ہیں، مگر سوچیں کہ تب کیا ہوگا اگر دنیا کے سب سے زہریلے سانپ میں سے 2 سانپ ایک دوسرے سے لڑائی پر اتر آئیں۔ یہ لڑائی بڑی زبردست ہوتی ہے۔ ہماری اس ویڈیو میں اب 2 کنگ کوبرا کی فائٹ دیکھیں، جب مادہ کوبرا کے لیے ایک کوبرا دوسرے نر کوبرا کے علاقے میں آ جاتا ہے۔ اس لڑائی میں دونوں کوبرا اپنے آپ کو پھیلا کر ایک دوسرے سے بڑا ہونے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلتا۔ پھر دونوں کوبرا ایک دوسرے سے لڑنے لگ جاتے ہیں۔
کوبرا کے بارے میں انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کو کاٹ کر اپنا زہر ضائع نہیں کرتے، کیونکہ کوبرا کا زہر ایک دوسرے پر کام نہیں کرتا۔ اس لیے ایسی صورت میں لڑائی کا نتیجہ صرف ایک ہی نکلتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ لڑتے لڑتے تھک جانا۔ اس لڑائی میں دونوں کوبرا ایک دوسرے کا سر زمین پر دبانے کی کوشش کرتے ہیں، اور آخرکار 5 گھنٹے کی لڑائی کے بعد باہر سے آنے والے کوبرا کو ہار مان کر واپس جانا پڑتا ہے۔ اگر آپ کو سانپوں کے بارے میں یہ فیکٹ اچھے لگے ہوں تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔